ایک بندہ جس پر غسل فرض ہے اس کو جنبی کہتے ہیں، جس پہ غسل فرض ہے. ہاں جی. حائضہ عورت، ناپاکی کے دن عورت کے جو ہوتے ہیں، تو کیا جس بندے پہ غسل فرض ہے جنبی، اور وہ عورت جو ناپاک ہے مخصوص ایام کے اندر ہے، کیا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو پھر کیا اہل حدیث یہ بھی اختلاف ہے سعودیہ والے علماء کا اور ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ جس عورت پہ غسل فرض ہو گیا، ہاں جی، مرد پہ غسل فرض ہو گیا، یا جو عورت اپنی نپاکی کے دنوں میں آئیں، یہ ابھی یہ نپاک ہیں، لہذا اب یہ قرآن کریم کی نہ دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں نہ زبانی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نپاک ہے. غسل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور عورت حیض کے ایام میں تلاوت نہیں کر سکتی اس طرح. تو لیکن جو ہے یہ حضرات کہتے ہیں پھر کہ اہل حدیث کہ نہیں بھئی وہ جنبی آدمی اور حائضہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. ہاں جی. تو یہ منہاج المسلم میرے ہاتھ میں کتاب ہے، جو ہے وہ سعودی عالم ہے شیخ ابو بکر، تو ان کی انہوں نے شائع کی ہے مکتبہ دارالسلام نے. اس کے صفحہ نمبر 322 پر لکھا ہے کہ جنبی اور حائضہ جو ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس طرح فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 299. فتاوی اسلامیہ بھی یہ سعودی علماء کمیٹی کا شائع کرتا ہے، اور یہاں مکتبہ دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 249 ہے. اس میں لکھا ہے کہ بھئی یہ قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے. تو دیکھیں تو یہ مسئلہ اختلافی ہوا کہ سعودیہ والوں کے درمیان اور پھر کیا اہل حدیث کے درمیان، کہ پھر کیا اہل حدیث کے حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جنبی اس پہ غسل فرض ہے وہ پڑھ سکتا ہے، حائضہ ہی پڑھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے.